बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि मरियम नवाज़ ने 2019 की एक पुरानी ट्वीट अभी रिसेंट समझ के शेयर कर दी और एक गलत ट्वीट शेयर कर दी और उनको फिर एहसास हुआ कि ये तो गलती हो गई है और उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। इस साल के अंदर अंदर कम से कम 6 वाक़यात तो मैं आपको अभी इस वीडियो में गिनवाने जा रहा हूँ कि जिसमें मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट की, वो फैक्ट के मुनाफी थी, उनको एहसास हुआ या दिलाया गया कि भाई ये बहुत बड़ी गलती आपने कर दी है, और फिर मरियम नवाज़ ने उसको ट्वीट को डिलीट किया या अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो उन्होंने तब्दील की थी बड़े जज्बाती होकर उसको उन्होंने वापस जो है वो किया। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये 29 जून 2019 को जो वाक़या पेश आया था जिसमें हेडिंगले क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर एक जहाज़ गुजरता हुआ दिखाया गया जिसमें फ्लायर था कि जिस पर लिखा था जस्टिस फॉर बलोचिस्तान। ये पूरी दुनिया को पता है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड कैंपेन थी और पाकिस्तान ने इस पर बाकायदा एहतजाज किया था। और सिर्फ यही नहीं हुआ था बल्कि 6 जुलाई को चंद दिन के बाद एक और इसी स्टेडियम के ऊपर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के दौरान, इंडिया श्रीलंकन क्रिकेट मैच के दौरान एक और बैनर वहां से गुजरा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इंडिया स्टॉप जेनोसाइड एंड फ्री कश्मीर, यानी कश्मीर जस्टिस फॉर कश्मीर के कॉन्सेप्ट पर एक जहाज उसी तरह से गुजरा। तो वो एक बदला जो है वो तो 6 दिन के अंदर अंदर ले लिया गया था। तो इसको ये समझकर एक इंडियन कैंपेन जो है उसका हिस्सा बनकर मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट कर दी और लिखा जस्टिस फॉर बलोचिस्तान प्लीज। उनको ये लगा कि जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ये उसके ऊपर जो है वो उसी के दौरान ये वाकया पेश आया है। हैरत की बात यह है कि एक ऐसा लीडर जो मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर है या समझता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, वो तकल्लुफ भी नहीं करता किसी चीज़ को चेक करने की कि ये वाकया हुआ है, ये फेक है। आजकल तो दसियों चीज़ें फेक हो सकती हैं। कैसे मुमकिन है कि आप कोई भी चीज़ आपके सामने आए आप उसको तहकीक किए बगैर पब्लिश कर दें? ये कैसे मुमकिन है? एक आम आदमी ये नहीं करता। मैं एक आम आदमी हूं, एक आम सा जर्नलिस्ट हूं, मैं ये नहीं कर सकता कि जब तक तहकीक ना कर दूं कि भाई ये फेक तो नहीं है, ये कंफर्म है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में रोजाना दसियों खबरें आती हैं जिनको हम शेयर करने से पहले काउंटर चेक करते हैं कि कहीं ये गलत ना हो जाए। या हमें एक फोन करके एक बंदा कहता है कि जी आपको पता है ये हो गया है वाकया, और हम उस अपने सोर्स की बात पे यकीन नहीं करते जब तक कि हम उसको काउंटर चेक ना कर लें और एक और सोर्स से चेक ना कर लें। इसके बावजूद गलती का एहतमाल रहता है, कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन मुस्तकबिल का प्राइम मिनिस्टर ये गलती करे और इतनी फाश गलती करे और उसके मिजाज का यह हिस्सा हो कि जहां उसको इंडिया को सपोर्ट करने का मौका मिल रहा हो वो फौरी तौर पर पाकिस्तान को एम्बैरस करने के लिए चला जाए। आप कोई भी एक आम आदमी, ज़ई शऊर इंसान ये समझ सकता है कि बलोचिस्तान, जस्टिस फॉर बलोचिस्तान कौन, ये कैंपेन कौन चला सकता है? ये इंडिया चला सकता है या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें चला सकती हैं? यही हो सकता है ना। इसके अलावा कौन ये कैंपेन एक इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के दौरान, एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के दौरान ये कैंपेन कौन कर सकता है? जाहिर है पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें कर सकती हैं और ये पाकिस्तान के मुखालिफ एक एक्टिविटी है। जस्टिस फॉर बलोचिस्तान का मतलब है ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि बलोचिस्तान को, फ्री बलोचिस्तान की कैंपेन कर रहे हैं। तो आप क्या उनकी कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं? मतलब कोई बुनियादी सेंस ही एक इंसान के अंदर मौजूद होती है जो आपको एक वज़ीर-ए-आज़म के अंदर, मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म के अंदर नजर नहीं आ रही। तो मैं आपको ये जरा 5-6 वाक़यात और बताता हूं जो इस साल के अंदर अंदर हुए हैं। आपको अंदाजा होगा कि ये एक बिहेवियर का हिस्सा है मरियम साहबा के, और ये उनकी एक गैर संजीदगी या इमेच्योरिटी का एक उनकी शख्सियत का खासा है जिससे अंदाज़ा होता है कि वो पहले कदम उठाती हैं, पहले बयान देती हैं, पहले ट्वीट करती हैं, बाद में सोचती हैं। हालांकि कोई भी बड़ा लीडर पहले सोचेगा, तोलेगा, नाप तोल के कोई भी बयान देगा। ऐसा नहीं होता कि हवा में आप कोई चीज छोड़ दें और बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते रहें और बार बार आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़े हों। अब मैं आपको इसके सामने चंद मिसालें रखता हूं। जनवरी से शुरू करता हूं। जनवरी में क्या हुआ था? जनवरी में एक वाकया पेश आता है जी हजारा कम्युनिटी के साथ, दहशतगर्दी का एक वाकया जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अब इस हुकूमत को एम्बैरस करने के लिए मरियम साहबा 2 बच्चियों की एक तस्वीर लगाती हैं, प्रोफाइल पिक्चर अपना तब्दील करती हैं और उन बच्चियों को विक्टिम के तौर पर दिखा के कि जी ये लोग बच्चियां एहतजाज कर रही हैं, इनके घर वाले मारे गए और ये इंसाफ मांग रही हैं। तो मरियम साहबा उन बच्चियों की प्रोफाइल पिक्चर लगा देती हैं और प्रोफाइल पिक्चर लगाकर मौजूदा हुकूमत को एम्बैरस करती हैं। ये उन बच्चियों की तस्वीर है। इनको की प्रोफाइल पिक्चर लगाती हैं और लिखा होता है न्यू प्रोफाइल पिक्चर, और हुकूमत को एम्बैरस करती हैं कि बलूचिस्तान में जो वाक़या पेश आया है ये इतनी नालायक हुकूमत है कि इन छोटी छोटी मासूम खूबसूरत बच्चियों को इंसाफ नहीं दे पा रही। फिर कोई उनको बताता है मरियम साहबा को कि ये बड़ी आपसे गलती हो गई है, क्योंकि ये वाक़या जो है, ये जो बच्चियों की तस्वीर आपने लगाई है, ये वाक़या जो है ये 26 अक्टूबर 2014 का वाक़या है, ये आज का वाक़या नहीं है।
اور 26 اکتوبر 2014 کو اس ملک میں نواز شریف کی حکومت تھی, آپ کے والد گرامی کی حکومت تھی, اور 26 اکتوبر کو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو یہ بچیاں انصاف کے لیے وہاں پر بیٹھی رہیں اور ان کو انصاف نہیں دیا گیا تھا, اور یہ آپ کے والد صاحب اس کے قصوروار ہیں. تو آپ سوچیں کتنی بڑی غلطی ان سے ہو گئی کہ خود ایک تحقیق کیے بغیر ایک پروفائل پکچر لگا رہی ہیں جس میں وہ خود اپنے ہی والد کو امبیرس کر رہی ہیں, حالانکہ ان کی کوشش تھی کہ موجودہ حکومت کو امبیرس کریں. پھر ان کو کسی نے احساس دلایا کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے, یہ آپ نے غلط کر دیا ہے. تو جب ان کو احساس دلایا گیا تو پھر انہوں نے وہ فوری طور پر پروفائل پکچر تبدیل کر دی. اب یا تو وہ اس پر قائم رہتی اور کہتی کہ جی پہلے بھی واقعہ پیش آیا تھا, آج بھی واقعات پیش آ رہے ہیں, میں تب کے لیے بھی انصاف مانگتی ہوں, آج کے لیے بھی انصاف مانگتی ہوں. لیکن وہ چونکہ ان کے والد کے وزیر اعظم ہونے کے دوران کا واقعہ تھا تو اس پکچر کو فوری طور پر انہوں نے ہٹا دیا. جیسے ان بچیوں کو انصاف ملنا ان کا حق نہیں بنتا, اور ان بچیوں کو انصاف ملنا, آج کے واقعہ کا انصاف ملنا جو ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے, لیکن 2014 کے واقعہ میں انصاف نہیں ملنا چاہیے کیا؟ تو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا, جنوری کی بات ہے, یہ جنوری کے پہلے ہفتے کی بات ہے جب مریم صاحبہ نے یہ حرکت کی. اس کے بعد تھوڑے ہی دن گزرے کہ انہوں نے ایک بینر لگا دیا, اور وہ بینر تھا بہاولپور جلسے کے حوالے سے, بہاولپور جلسہ تھا, اور انہوں نے ایک بینر لگایا, اور اس بینر میں انہوں نے وہ جو بہاولپور کے عوام ہے اس کے لیے انہوں نے ایک ہاتھ بنا کر وہ کھڑی نہیں تھی, بینر تھا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد شہباز گل صاحب نے توجہ دلائی کہ یہ تحریک انصاف کے جلسے کا بیک گراؤنڈ ہے, یہ تحریک انصاف کا کوئی جلسہ تھا, تحریک انصاف کے جھنڈے ہیں, اور آپ کی ٹیم نے, سوشل میڈیا ٹیم نے, یا آپ کی ایڈوب فوٹو شاپ والی ٹیم نے, یا آپ کی گرافکس ٹیم نے وہ آپ کی تصویر پی ٹی آئی کے جلسے کے اوپر لگا دی ہے جناب. تو پھر ان کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی, اور شہباز صاحب نے کیلیبری کوئن کا لفظ بھی استعمال کر دیا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ دھوکہ کر رہی ہیں, پی ٹی آئی کا جمع غفیر ہے اور آپ اپنی تصویر اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے آپ نے. تو مریم صاحبہ کو بڑی امبیرسمنٹ ہوئی اور انہوں نے اس کو پھر تبدیل کر دیا. اچھا, کچھ دن اور گزرے, ایک نور داہری کا آپ کو یاد ہوگا کہ چرچا ہوا تھا. نور داہری صاحب نے ایک انٹرویو دیا, اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جی موجودہ حکومت جو ہے یہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, اس کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور خفیہ بات چیت جاری ہے. اب مریم صاحبہ کو خیال آیا کہ یہ تو ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں موجودہ حکومت کو امبیرس کیا جا سکتا ہے کہ بھائی اسرائیل کو آپ تسلیم کر رہے ہیں. تو مریم صاحبہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, ریسرچ کی عادت نہیں ہے, پڑھنے کی عادت نہیں ہے, ویڈیو انہوں نے پوری دیکھنی تھی, انٹرویو انہوں نے سننا نہیں تھا, اور پوری تحقیق کی وہ عادی نہیں ہے, اور ایک بہت ہی عامیانہ قسم کا ان کا مزاج ہے, ایک عام ایسا بندہ جو غیر ذمہ دار شخصیت کا مالک ہو, اس طرح کا ان کا مزاج ہے. تو انہوں نے, مریم صاحبہ نے کیا کیا کہ مریم صاحبہ نے وہ انٹرویو کا لنک پوسٹ کر دیا اور کہا کہ دیکھیے جی موجودہ حکومت جو ہے وہ تو اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے. لیکن تھوڑی ہی دیر گزری کہ مریم صاحبہ نے یہ نور داہری کا جو انٹرویو تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اب یہ ڈیلیٹ کیوں کیا, سوال یہ پیدا ہوا. ڈیلیٹ اس لیے کیا کہ نور داہری نے اپنے انٹرویو کے آخر میں جا کر یہ کہا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تب بھی انہوں نے وفد بھیجا تھا اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے. اب ان کو احساس ہوا کہ اب تو ہماری حکومت تو ویک پوائنٹ پہ چلے گی, ویک پوزیشن پہ چلے گئی. تو کیا کیا انہوں نے, امبیرس ہو کے ہمیشہ کی طرح انٹرویو وہ ڈیلیٹ کر دیا, وہ لنک ڈیلیٹ کر دیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ اس حکومت کو امبیرس کرنے کی بہت جلدی میں ہوتی ہیں, اور یہی کام آپ کے اپنے والد صاحب کرتے رہے ہیں اپنی حکومت میں, تو پھر وہ غلط بات نہیں ہے, اور اس وقت جو ہے وہ سب جائز تھا. تو یہ ایک ایسا بیہیویئر ان کا رہا ہے. پھر ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں. پچھلے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, یعنی یہ غالباً جنوری فروری کی بات ہوگی, ایگزیکٹ ڈیٹ ویسے اس کی دیکھی جا سکتی ہے, میں نے چیک نہیں کر سکا, وہ آپ کو مل جائے گا, کہ براڈ شیٹ کمپنی کا ایک جو ہے وہ شور شرابہ ہوا. براڈ شیٹ کمپنی نے جو ہے وہ ایک فیصلہ آیا, اور اس فیصلے کو نواز شریف نے بنیاد بنا کر کہا کہ دیکھیے یہ ثابت ہو گیا ہے براڈ شیٹ کمپنی نے یہ کہ اسٹیٹمنٹ سے اور ان چیزوں سے اور آنے والے فیصلے سے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا اور ہم سرخرو ہو گئے ہیں. یہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کی نواز شریف صاحب نے ایک ایسے معاملے کی کہ جس میں براڈ شیٹ اپنا اس پاکستانی حکومت کے ساتھ جو پرانا ماضی کے لین دین تھا اس کو اسکور سیٹل کر رہا تھا اور ان کی کہانی کر رہا تھا. تو اس کی انٹرپریٹیشن نواز شریف صاحب نے یہ کی, اور مریم صاحبہ نے بھی ان کی ٹویٹ کو, نواز شریف صاحب کی ٹویٹ کو کوری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جی ہم سرخرو ہو گئے ہیں, اور وقت نے ثابت کیا کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور ہمارے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. یہ مریم صاحبہ نے ٹویٹ کی, لیکن کچھ ہی عرصے بعد, ایک دو دن کے بعد, جو کاویہ موسوی صاحب تھے وہ آ گئے ٹی وی پہ انٹرویو دینے کے لیے, اور انہوں نے انٹرویو کے دوران آ کر یہ کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی جو کچھ ہم کلیم کر رہے ہیں, ہم اپنے پیسے مانگ رہے ہیں, اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے
کہ نواز شریف معصوم ہیں, انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوئی, انہوں نے تو دنیا بھر میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں. تو جو مریم صاحبہ نے پہلے ہی دن فیصلے کو اپنے انداز میں انٹرپریٹ کر کے ایکسپلین کر دیا, تو کعبہ موسوی نے اس کی تردید کر دیا اور کہا کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں, ایسا نہیں. اچھا, پھر اور واقعات چھوٹے چھوٹے تو آپ کو یاد ہی ہیں, جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میری لنڈن تو کیا, میری جائیداد پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور پھر وہ ثابت ہوا کہ ان کی پراپرٹیز ہیں, اور وہ آج تسلیم کرتی ہیں. جب انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں اپنی پراپرٹیز تو ثابت ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھیں, وہ غلط کہہ رہی تھیں. تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ کئی مرتبہ ایسی غلط بیانی کر چکی ہیں اور ایسا غیر ذمہ داری کے ساتھ چیزیں پوسٹ کر چکی ہیں جس کا بعد میں ان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, جس میں ان کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے, لوگ ان پہ آ کے طنز کرتے ہیں. اور اس سارے کا پہلو جو ہے, اچھا, اور پھر وہ کیلیبری فونٹ تو آپ کو یاد ہوگا, وہ جس میں عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب جعلی ڈاکومنٹ جمع کرائے گئے تھے تو عدالت نے کہا تھا آج آپ نے ہمارا دل توڑ دیا ہے, اور پھر ان کو سزا ہوئی مریم صاحبہ کو, اور وہ نااہل ہوئیں اور 7 سال کی ان کو سزا ہوئی, جس کا کیس ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 2-3 پہلوؤں سے ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو چلیں جھوٹ بولنا, غلط بیانی کرنا, عدالت کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا, یہ سب چیزیں تو ہیں. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ اتنی غیر ذمہ دار شخصیت ہیں مستقبل کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی کہ آپ تحقیق کی تو عادت ہی نہیں ہے, آپ کوئی بھی چیز تحقیق کر کے اس کو اس کے بارے میں چھان پھٹک کر کے, چھان بین کر کے پوسٹ کرنے کی عادت نہیں ہے. آپ بس غیر ذمہ داری اور لاؤبالی پن کی انتہا ہے. جیسے ایک لاؤبالی لڑکے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں ایک کچی عمر میں, کہ آپ کو ایک چیز تحقیق کیے بغیر پوسٹ کر دیں, تو مستقبل کے پرائم منسٹر ایسے پوسٹ کر رہی ہیں. اور اس میں سب سے خطرناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بلوچستان یا انڈیا کے حوالے سے جو ایسی کیمپین جو پاکستان مخالف کیمپین ہے, اور وہ کیمپین دوسرے ممالک چلانا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کو امبیرس کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے, اور آپ پاکستان کو جو ہے وہ امبیرس کرنے کے لیے اور انڈیا کی کیمپین کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ سب سے خطرناک پہلو ہے جو یہاں پر ہوا ہے. اور اس سارے پوائنٹ کو میں جو ہے کنکلوڈ اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے, صحافی سے ہو جائے یا سیاستدان سے ہو جائے, تو اس کی واضح طور پر ایکسپلینیشن ہونی چاہیے کہ جی میں نے یہ خبر دی, میرا سورس غلط تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. لیکن یہ کلچر نہیں ہے. یا سیاستدانوں سے کہ جی یہ میں نے اسٹیٹمنٹ دی, یہ غلط تھی, مجھ سے دھوکہ ہو گیا تھا, میں اس پہ جن کا دل ٹوٹا ان سے معذرت چاہتا ہوں. اتنی ڈھیٹائی اور بے شرمی کے ساتھ ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جیسے ہوا ہی کچھ نہیں ہے. آپ جرت کریں نا, آپ کہیں کہ جی یہ غلطی ہو گئی, مجھے دھوکہ ہو گیا, کسی نے بھیجا, میں نے اس کو اب چیک کیا ہے, تو میں ان لوگوں کو جن کا دل ٹوٹا ہے, وہ لوگ جو اس سے ہرٹ ہوئے ہیں, میں ان سب سے معذرت خواہوں. کہہ دینا آپ, یہ کہنے میں کیا حرج ہے. لیکن ایسا کرنے کی جرت کون لائے گا؟ کیا مستقبل کا پرائم منسٹر اس طرح کی جرت کرے گا؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.